وہ ایک ہندو نے مجھ سے کہا نا کہ ہمارا مذہب بھی آسمان سے آیا ہے. میں نے کہا یہ فرق کیسے کرو گے کہ آسمان سے آیا ہے یا رام چندر اور لکشمن نے بیٹھ کر بنایا ہے؟ تو وہ بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا 3 مسئلے ہمیشہ یاد رکھو. آسمانی مذہب کا کلمہ ہوتا ہے، اور آسمانی مذہب میں طہارت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں کتاب الطہارت پر پوری جلدیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ آسمانی مذہب میں آخرت پر مدار ہوتا ہے. ہر بات میں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. اشراق پڑھو، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ تاکہ آخرت کامیاب ہو جائے. سلام کا جواب دو، 10 نہیں کیے، 20 نہیں کیے، 30 نہیں کیے. کیوں؟ بھئی ہمیں آخرت میں سکہ چاہیے. وہاں کا جو سکہ رائج الوقت ہے اس کا نام اجر ہے، ثواب ہے، درجات ہے. کسی ایک عمل پر بھی یہاں کوئی چیز نہیں. صرف لوگوں کے اوقات کو صالح بنانے کے لیے کہ بھئی لوگوں کو کچھ ہاتھ بھی تو آئے. فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، غم چھٹ جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی، مال بھی مل جائے گا. لیکن اصل بات یہ انہ کان غفارا، بخشش ہو جائے گی. شروع اس سے کر لیا، انہ کان غفار. تو میں نے ان سے کہا وہ ہندو یاتری سے کہ آپ کے مذہب میں جب کسی کو آپ ہندو بنائیں گے تو کیا کلمات پڑھوائیں گے؟ کہ ہمارے یہاں تو کوئی کلمہ نہیں ہے. کہ چاندنی چوک دہلی میں ایک مندر ہے، وہاں ہمارا لارڈ پنڈت ہے. میں نے کہا وہاں سے میں ہو کے آیا ہوں 79 میں. اس نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں. تو میں نے کہا پتہ چل گیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے بنا ہے. اس لیے گائے کے دودھ کی فضیلت نہیں ہے، گائے کے پیشاب کی فضیلت ہے. جب معصوم بچہ پیدا ہو جاتا ہے، معصوم، ہمارے یہاں معصوم نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، تو اس غریب کو گائے کے پیشاب میں نہلا لیتا، عمر بد کے لیے پلیت غلیظ کر دیتا ہے اس کو. اور جب کسی کا بہت اعزاز کرتے تو اس کی چائے میں یا کھانے میں یا دوا میں گائے کے پیشاب کے قطرے ڈال لیتے. یہ بھی دیکھو کہ کتنے غلط کار انسان کا بنا ہوا ہے. جو انسانوں میں سب سے زیادہ پلیت تھا، پیشاب سے تو ایک گناہگار بھی بچتا ہے کہ بھئی یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، اس کے منہ سے بچنا ضروری ہے. یہ بچنے تو کیا ہے، مذہبی سرمایہ سمجھتا ہے.